غلط فہمی نمبر 12، کہتے ہیں بھائی تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کی نیت اچھی ہے، ان کو اپنی اچھی نیت کا تو اجر ملے گا نا۔ یاد رکھیں یہ بات ٹھیک ہے، نیت ان کی اچھی ہوگی، ہم نیت کی بات نہیں کر رہے، ہم دعوت تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، اور دعوت تبلیغ عبادت ہے، اور عبادت کی ایک نہیں 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ کسی عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور ہم ان کے اخلاص پر تہمت نہیں لگاتے۔ اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے معاملے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں اخلاص کی ہر عبادت میں بہترین اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری شرط ہے کسی بھی عبادت کی الاتباع، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور تبلیغی جماعت میں یہ اتباع نظر نہیں آتی۔ اس اتباع میں کمزوری ہے، اس اتباع میں کمی ہے۔ اسی اتباع کی کمی اور کمزوری کو دور کر دیں، انشاءاللہ خیر پہ ہیں۔ یہی تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے منہج کو درست کر لیں، اپنے طریقے کو درست کر لیں، آپ کی جو غلطیاں ہیں عقائد میں اور منہج میں وہ درست کر لیں، ٹھیک کر لیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، میں نے قاعدہ بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی نیت کے تعلق سے کہ اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی۔ نیت تو اچھی ہے لیکن عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے منہج کے خلاف ہے، تو پھر اچھی نیت اس برے عمل کو اچھا کیسے کر سکتی ہے؟ نمبر 3، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ سنن دارمی کے مقدمے میں میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ مشہور قصہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود مسجد کوفہ میں جاتے ہیں، لوگ وہاں پر اللہ کا ذکر میں مصروف ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گٹھلیوں پہ جو گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ جو اذکار ہیں جاری تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو سختی سے روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لوگ مصروف اور مشغول ہیں۔ ذرا غور کریں، وہاں پر کوئی وہ نعوذ باللہ کوئی گانا نہیں، یا کوئی قوالی نہیں گا رہے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے لیکن اجتماعی طریقے سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو سختی سے ڈانٹا ہے اور بڑی پیاری بات فرمائی ہے، یا تو تم خیر پر ہو یا تم کوئی گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ باتیں 2 ہیں، یا تم جو کرو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن یہ جو آپ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا تو پھر خیر کبھی نہیں ہو سکتا، پھر تو تم گمراہی کے دروازے کھولنے جا رہے ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے، یعنی ابھی عہد قریب ہے اور میں یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں اور تم یہ عمل کر رہے ہو۔ ارے عمل کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے لیکن بدعت طریقے سے۔ کسی شخص نے کہا ما اردنا الا الخیر، جو کا بڑا تھا، یہ ہم تو خیر چاہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا ہر ہر شخص جو خیر کی طلب کرتے وہ خیر کو پاتا ہے؟
میرے بھائی خیر کی طلب کافی نہیں ہے جب تک کہ خیر کے راستے کو نہ اپنایا جائے. نیت خیر کی ہے لیکن راستہ شر کا ہے تو خیر کیسے مل سکتا ہے, کیسے ممکن ہے؟ اور ان کو اس مسجد سے نکال دیا, مسجد کوفہ سے نکال دیا ان کو. راوی فرماتے ہیں, اس قصے کا جو راوی ان میں سے ایک شخص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ لوگ جو اس وقت مسجد کوفہ میں بدع اذکار میں مشغول تھے, مصروف تھے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خوارج کی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے جب خوارج نے سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف جنگ کی. اسے کہتے حق ترمی. خیر وہ نہیں جو تم سوچتے, جو تم چاہتے ہو. خیر وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو پر آپ تولتے ہیں پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر یہ لوگ اس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو سمجھ لیتے, ان کی بات کو مان لیتے, تو ان کی تلوار کبھی بھی صحابہ کرام پر نہ اٹھتی. یہ ان کی سزا ہے اس دنیا میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھا کبھی نہیں کر سکتی.